الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. 「
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس پیارے سے موقع پر 14ویں سحری کی ان لمحات میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں ابتدا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہ وہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ضرور جڑی رہیں. آپ پاکستان میں رہتی ہیں، جڑی رہیں، اور پاکستان سے باہر رہتی ہیں تو بدرجہ اولا جڑی رہیں، کیونکہ آج جس ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب نے مل کے چلنا ہے، سب نے حاضری دینی ہے انشاءاللہ، اور اس تیقن سے حاضری دینی ہے کہ کل بروز محشر یہ حاضری شاہد بنے گی ان سے محبت کی، ان سے عقیدت کی، ان سے پیار کی، ان سے عشق کی، اور یقیناً انہی کی راہ پر چلنے کی. ناظرین کرام، جس ہستی کا ذکر پاک آج ہم انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس ہستی کا تعارف کروانے سے قبل چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، تاریخ اسلام کو اگر آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا دل اشش کر اٹھتا ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برگزیدہ ہستیاں ہمارے درمیان اتاری، ایسی نایاب ہستیاں اتاری، ایسی قیمتی ہستیاں اتاری. ناظرین، یہ یوں کہیے کہ ایسی کمال ہستیاں اتاری کہ جن کے شبانہ روز جب ہم پڑھتے ہیں، نسبی فضیلتیں بھی ظاہر کہیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جن کے کردار کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیے دل اشش کر اٹھتا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کی وجہ سے ان کو عطا کیا، وہ رہتی دنیا تک اپنی ذات کے اندر ایک چمکدار سورج کی طرح، ایک آفتاب کی طرح، ایک مہتاب کی طرح نظر آتی. آپ یقین مانیے جس ہستی کا میں ذکر پاک ابھی کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جن کا ذکر پاک ہمارے علماء کرام کریں گے، ان کی ہستی کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ جملہ بہت ادب کے ساتھ آپ تک پہنچانے دیں کہ یہ بے شمار ہستیاں جو ہمیں تاریخ اسلام کے آسمان پر نظر آتی ہیں، جہاں ازواج مطہرات علیہم السلام وہ جو اپنی تابناکیوں کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں، جہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خواتین اپنی چمک دمک کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جھرمٹ میں صحابیات اپنی تابناکیوں کے ساتھ نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد اولیاء کرام میں ایسی خواتین کو، ایسی نایاب خواتین کو بھیجا ناظرین، کہ جن کی حیات طیبہ میں سے میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک ہستی سے اگر ہم انسپریشن لے لیں، اور کسی ایک ہستی کے دامن کو اگر ہم تھام لیں، اور کسی ایک ہستی کے اگر ہم قدمین شریفین پر چل دیں، اور کسی ایک ہستی کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اور کسی ایک ہستی کو ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیں، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے، وہ ہستی آپ کو جا کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے گی، اور جو آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، سمجھ لیجئے اس نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا، آپ کی دنیا بھی بنا دی، آپ کی آخرت بھی بنا دی. یعنی وہ ہستی ناظرین کہ ویسے تو ظاہر ہے
کئی ایک خواتین آپ کو جو تاریخ اسلام کا آسمان ہے ان میں جو ستاروں کی طرح یعنی ستاروں کی جھرمٹ میں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک ہستی کا میں ذکر ناظرین جس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی آئلی زندگی کے اندر بھی انتہائی چمکتی دمکتی ہوئی اور کامیاب نظر آتی ہیں، اور جو سلوک اور تصوف اور طریق ولایت کے راستے پر بھی انتہائی شاندار اور پر رونق نظر آتی ہیں ناظرین، کہ جو صف اول کی خواتین جنہیں ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، جنہیں ہم صحابیات کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھرانے کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے قدمین شریفین پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ناظرین اس ہستی کی جو امام حسن پاک علیہ السلام کی مبارک آل میں سے یعنی ان کی پڑپوتی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. نام ہی سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ اسم بمسمہ ہیں. ہاں، اسم بمسمہ. آپ علم کی بھی نفیسہ ہیں، آپ کردار کی بھی نفیسہ ہیں، آپ عمل کی بھی نفیسہ ہیں، آپ عبادات میں بھی نفیسہ ہیں، آپ طہارت میں بھی نفیسہ ہیں، آپ زہد و تقوی میں بھی نفیسہ ہیں، آپ سلوک کے راستے پر چلنے والی سالکہ اور نفیسہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں اشش کر اٹھا کہ بچپن آپ کا ان گلیوں میں گزرتا ہے جنہیں ہم مکہ پاک کی گلیاں کہتے ہیں، کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوما پھرا کرتے تھے. لڑکپن آپ کا ان گلیوں میں گزرتا ہے اور جوانی ان گلیوں میں گزرتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیاں ہیں. ویسے تو پوری کائنات سرکار علیہ السلام کی ہے، لیکن لڑکپن اور جوانی آپ کی ان گلیوں میں گزرتی ہے جنہیں ہم مدینہ پاک کی گلیاں کہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ صرف 6 برس کی عمر میں پورا قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا تھا، پورا قرآن پاک. اور محبت کا عالم دیکھیے صاحب. اور وہی بات کہ یہ والدین سے منتقل ہوتی ہیں ساری باتیں کہ آپ کے بابا جان حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے اجداد کے روضہ یعنی جتنے بھی اس وقت یعنی سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی روضے تھے سب روضوں پہ جو لے جایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے جا کر کھڑا کر دیا کرتے تھے. بچپن ہی ہے، بالکل بچپن ہے. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مستقل اپنی بچی یعنی حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کو حاضری دلوایا کرتے تھے. بچپن کا معاملہ یہ تھا ناظرین کہ آپ کا بچپن مدینے کی صرف گلیوں میں نہیں گزرا بلکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزرا. جو علمی اور فقہی محافل ہوا کرتی تھیں ان محافل میں باقاعدہ آپ جایا کرتی تھی. یہ بچپن کا آپ کے عالم ہے. اور عالم یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بابا جان آپ کو کھڑا کیا کرتے تھے تو سرکار سے عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے راضی ہوں. جب یہ راضی ہو گئے ایک جملہ مجھے ادا کرنے دے. باپ کا راضی ہونا اللہ کرے اولادوں کو سمجھ آ جائے. باپ اگر راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ آپ کے بابا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی آپ کی جد کی بارگاہ میں باقاعدہ جا کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے راضی ہوں. تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو بشارت دی کہ اے حسن میں بھی اس سے راضی ہوں اور میرا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے. یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. اور علمی محافل کا میں آپ کو کیا بتلاؤں صاحب کہ ایک طرف تو آپ زہد و تقوی کا مینار نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زہد جو تقوی عطا کیا تھا آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے جو مقام حاصل کیا یعنی نسبی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن کردار کی آپ یوں کہیے کہ بلندی اور کردار کا اوج دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا کہ آپ نے جتنی محنت کی اور جتنی جد و جہد کی علم کو حاصل کرنے میں کہ امام مالک علیہ رحمہ کی مجالس میں آپ باقاعدہ جایا کرتی تھیں اور وہاں علم فقہ اور علم حدیث کو آپ باقاعدہ سیکھا کرتی تھیں. اور وہاں جو جتنے بھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں، سایہ تو پوری کائنات پہ آپ کا،
لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ آپ علمی مجالس میں باقاعدہ بیٹھا کرتی تھیں اور علم کو حاصل کیا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مقام کیا عطا کیا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو امام مالک علیہ رحمہ سے آپ باقاعدہ فیض حاصل کر رہی ہیں، اور اس فیضان کو آپ جب منتقل کرتی ہیں تو لینے والوں میں، یعنی اس فیضان کو حاصل کرنے والوں میں جو آپ کو بہت بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں، ان میں ایک شخصیت کا اگر میں نام لوں، بلکہ دو شخصیات کا نام لوں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا قد کتنا بلند تھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ، جو کہ قرشی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، جو عالم العصر بھی ہیں، ناصر الحدیث بھی ہیں، فقیہ الملہ بھی ہیں، جو مجتہد بھی ہیں، جو فقہ شافعی کے بانی بھی ہیں اور علمی اور روحانی شخصیت بھی ہیں، وہ آپ سلام اللہ علیہ سے فیضان حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ سے علم کا بھی فیضان حاصل کرتے تھے، معرفت کا بھی فیضان حاصل کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں آپ کو کیا بتلاؤں صاحب، کہ تصوف اور سلوک کے جتنے بھی مسافر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلوک کی دنیا میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی یہاں آپ اپنے دست مبارک کو بلند کر دیا کرتی تھیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبولیت کے پل لگا دیا کرتا تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کے اندر ہمیشہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اگر بخار تک ہو جایا کرتا تھا تب بھی امام شافعی علیہ رحمہ، یہ شوافع جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ جھوم جائیے صاحب اس بات پہ کہ آپ خود ہاشمی ہیں، لیکن کمال یہ کہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام سے واقف تھے کہ اگر بخار بھی ہو جایا کرتا تھا تو حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے صاحب، بلکہ مجھے تو ایک بات سمجھ آئی، اور میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میرے دل نے پکار کے کہا، اور یہ میرا اپنا وجدان ہے، میری اپنی سوچ ہے، قرآن سے بڑی محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ یعنی آپ سوچئے، خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ قبر میں، یعنی جس قبر میں آپ نے اترنا تھا، اس قبر میں آپ نے 6000 بار قرآن پاک کو ختم کروایا تھا۔ 6000 بار، 6000 بار، ناظرین کہہ دینا آسان ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 6000 بار۔ بہت محبت کرتی تھی قرآن سے، قرآن کی تلاوت اپنی پوری زندگی کی، عموماً روزے ہی کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ میں امام شافعی علیہ رحمہ کو جب پڑھ رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ طریق تھا کہ وہ 60 قرآن پاک رمضان کے مہینے میں ختم کیا کرتے تھے، 60 قرآن پاک، اور بہت محبت آپ کو، اتنی محبت تھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کو بھی آپ سے اتنی محبت تھی، کیونکہ جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں نا تو قرآن آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ فلسفہ ہے، آپ قرآن سے محبت شروع کر دیجئے، قرآن آپ سے محبت شروع کر دے گا۔ آپ کا محبت کرنا اور ہے، لیکن جب قرآن آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا تو آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن ہو جائے گا۔ قرآن آپ کے ساتھ ہو، ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، قرآن کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ ان کی تلاوت پر باقاعدہ گریہ ازاری کی کیفیت میں آ جایا کرتے تھے، رونے لگ جایا کرتے تھے، اور لوگ غش کھا کے آپ کی تلاوت پہ گر جایا کرتے تھے۔ تو میں سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو فیضان امام شافعی علیہ رحمہ کو قرآن کا ملا، دراصل یہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی محبت اور ان کی عطا تھی کہ جس طرح سے وہ قرآن سے محبت کرتی تھی، اپنے شاگرد کو بھی آپ نے وہی محبت قرآن پاک کی صورت میں عطا کر دی۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج میں بس گزارش کروں گا تمام بیٹیوں سے کہ ہمارے ساتھ جڑی رہیں، کیونکہ یہ جو ہم ادھر ادھر صاحب تلاش کرتے ہیں نا، اس کو دیکھ لو، اس سے انسپریشن لے لو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کا جو بنیادی خاندانی تعارف، یا یوں کہیے کہ خاندانی عظمت، وہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور آپ کے کچھ بچپن کے حالات اور واقعات بھی ذرا لوگوں کو بتلائیے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج کے اس پیغام میں ہم عصر حاضر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے مخاطب ہیں جناب، اور
افق علم و ولایت کے درخشاں و تاباں ستارے کا جو ذکر زبان پر لا رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ دوسری صدی کی خاتون ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں اگر ایک خاتون وہ مرتبہ و مقام پاتی ہے کہ ہم چاند کی 14 کہہ رہے ہیں، یہ چاند کی 14 تو گھٹتی بڑھتی ہے، لیکن جس چاند کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اس کی روشنی کبھی قیامت تک ماند نہیں ہوگی۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں جب وہ اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اسے کبھی مرنے نہیں دیتے، حیات جاویداں سے اس کو نواز دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حیات جاویداں ہمیں سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا، جو کہ نفیسۃ العلم والمعرفہ ہیں، جو نفیسۃ المصریین ہیں، جو ام العواجز ہیں، واہ، ان کے ذکر پاک کرتے ہوئے اگر ہم خاندانی بنیادی تعارف کی طرف آئیں تو ایک ایک چمکتا ستارہ ہے۔ وہ تو نام ہی اتنے پیارے ہیں کہ جب یہ نام ہماری زبان لیتی ہے تو تطہیر کے سارے مراحل طے کر لیتی ہے ان پاک ناموں کو زبان پر لانے کی بنا پر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم کہتے ہیں سیدہ نفیسہ، وہ بیٹی ہیں حضرت حسن انور کی۔ حسن انور بیٹے ہیں حضرت زید ابلج کے، اور حضرت زید ابلج بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ سبحان، امام حسن مجتبیٰ بیٹے ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کے، اور آپ بیٹے ہیں سیدنا ابو طالب کے۔ سبحان اللہ، اب آپ کے جو والد ہیں ان کے بارے میں یہ بات تمام علماء کو اور دینیات سے وقفیت رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ شیخ الشیوخ تھے، اکابرین اہل بیت میں سے تھے، اور آپ بہت بڑے عالم تھے، بحر سخا تھے، اور جہاں تک آپ کے والد حضرت زید کا تعلق ہے ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ابلج۔ ابلج کہتے ہیں اس انسان کو جس کی دونوں بھووں کے درمیان خاصا فاصلہ ہو، اچھا، اور وہ اس کے حسن کو دوبالا کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید جو ہیں حسن حسن کا شاہکار ہیں۔ آہا، حسن حسن کا شاہکار ہے، کیا اچھا ہے۔ آپ یعنی اتنے بلند مرتبہ انسان ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تو کیا کہنا۔ بہر کیف پروردگار عالمین نے سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے آج کی میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں جو خواتین تھیں ان کو شرف ملا، اللہ نے یہ شرف ان پاک لوگوں کے صدقے میں قیامت تک رکھا ہے۔ اور سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کا نام جب آتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہتا ہے کہ عرش الحقائق محبت الاسرار، اللہ اکبر، قبر و نفیستا ذی الانوار۔ کیا کہنے۔ یہ حضرت حسن، یہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ عرش الحقائق، حقیقتوں کا تخت، حقیقتوں کا عرش، سبحان اللہ، محبت الانوار، محبت الاسرار، راز اترنے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ اور کون ہے حسن انوار کی پر نور کی دنیا کو روشنی دینے والے ان کی قبر انور، ان کی قبر انور۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا خوبصورت تعارف آپ نے کروایا، وہ اس خاندان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ نے تمہیں تمام دنیا میں جن فضیلتوں سے نوازا ہے ان میں سے یہ ایک ادنا درجے کی فضیلت ہے کہ جب تک کوئی نمازی نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نمازی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلتیں حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں جمع ہیں، اور
آپ نے بتا دیا کہ آپ کی ولادت پاک 145 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، سبحان اللہ، اور زندگی کے ابتدائی 5 سال آپ نے مکہ مکرمہ کی ان گلیوں میں گزارے جن کو رب اعلیٰ نے یہ شرف دیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے جس شہر کی گلیوں کو وہ عظمتیں عطا کر دی ہوں، اور وہاں وہ ایک ایسے گھرانے میں جو علم کا مرکز ہے، سخاوت کا مرکز ہے، اخلاق کا مرکز ہے، ہر طرح سے انسانی ہمدردی کا مرکز ہے۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن منصور نے آپ کے والد ماجد کو مدینہ منورہ کی گورنر مقرر کیا، گورنری دی، تو آپ اپنی فیملی کو لے کر پھر مدینہ منورہ آ گئے۔ خود بھی حسن انور ہیں اور مدینہ منورہ ہے۔ انوار کا جب یہ جھرمٹ دنیا نے دیکھا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کو کون زبان میں بیان کرے۔ اب مدینہ منورہ آنے کے بعد یہاں پر ہمیں جس کے اندر علم حاصل کرنے کی اور علم کی تھوڑی بہت بھی وہ ایک رمق ہے، وہ یہ دیکھے کہ سیدنا حضرت حسن انور جو اسی خان وادے کے ایک فرد ہیں، وہ بلا ناغہ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری بھی دے رہے ہیں، اور اپنی اس بیٹی کو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک شاندار نمونہ بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو اسی پر اکتفا نہیں ہوتا۔ انہیں حضور علیہ السلام خواب میں فرماتے ہیں کہ اے حسن، تو اپنی بیٹی سے راضی ہے، تیرے راضی ہونے کی بنا پر ہم ان سے راضی ہیں، اور جب ہم ان سے راضی ہیں تو ہماری رضا کی وجہ سے اللہ کی رضا بھی کو حاصل ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ حضرت نفیسہ قرآن پاک کی حافظہ بھی بنتی ہیں، اور علمی پیاس بجھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر کتنے مکاتب تھے، کسی مکتب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کی آنے والی عورتوں کی امامہ بنانے کے لیے آپ ان سے بھی کما حقوق پیدا۔ دیکھیں اس میں کمال بات یہ ہے کہ وہ جو نسبی فضیلت ہے، صرف اس پہ آپ نے اکتفا نہیں کیا، اور بچپن ہی سے وہ جو ایک علم حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے نا، اس طلب کو آپ نے باقاعدہ مزید جلا بخشی، اور یقیناً پھر آپ وہ جس طرح سے محافل وغیرہ اٹینڈ کرتی تھی مدینہ پاک میں۔ ایک سنگم یہاں پر بنتا ہے آپ کے توسط سے، حسنی اور حسینی سنگم بنتا ہے۔ ظاہر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کا رشتہ آپ کے لیے آتا ہے۔ تو وہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو بننے کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا تھا، ایک بات یہ۔ دوسرا، حضرت اسحاق المؤتمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر خود شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے، تو ان کا اپنا جو علمی مقام و مرتبہ تھا، ذرا اس پہ بھی بات کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور کتنی پاکیزہ ہستی کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے سوال کو جس اینگل سے میرے سامنے رکھا ہے کہ سنگم بنتا ہے، دیکھیے فضیلت کے دو ہی معیارات ہیں، یا نسب ہے یا حسب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے افضل اور بہترین خاندان بنایا ہے، بے شک۔ اور حسب کے اعتبار سے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنی نسبی فضیلت اور نسبی شرف کے اوپر اکتفا کیا کہ بس جو اپنے آباء و اجداد کی شان سے جو شان اور مقام فضیلت مل گئی وہی کافی ہے، نہیں، بلکہ پھر آپ نے کس قدر حصول علم کے اندر جس طرح محنت فرمائی، اور عمل کے اندر، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، سخا کے اندر، ولا کے اندر جس معراج پر آپ پہنچیں اپنی محنت، مجاہدہ اور ریاضت سے، یقیناً وہ رہتی دنیا تک ایک ایسا مینارہ نور ہے کہ جو آپ ثابت کر رہی ہیں کہ ہمیں جو نسبی فضیلت ملی ہے
ہم ہی اس کے حقدار تھے، واہ۔ آؤ ہمارا کردار دیکھو، ہمارے شب و روز دیکھو۔ واہ، واہ، یہ سبحان شب و روز کردار یہ تمہیں بتائے گا کہ اس نسب کے اندر اللہ نے کیا جوہر رکھا ہے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی، جیسا کہ تذکرہ فرمایا پروفیسر صاحب نے، حضرت حسن الانور، وہ ان کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام ہے زید۔ اچھا، ایک جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بھی بالکل ہیں، ایسا ہے۔ تو امام باقر کے بھائی ہوئے۔ تو وہ بہت سارے جو زیدی سادات ہیں، اگر وہ حسینی سلسلہ نسب کے اندر ہیں تو وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور یہ جو حضرت زید ہیں یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مبارک میں بالکل آتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت حسن الانور، وہ حضرت زید بن حسن کے بیٹے ہوئے۔ اچھا، پھر اس اعتبار سے جو سنگم بنتا ہے کہ ادھر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق المؤتمن، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا اس سنگم کے لیے۔ واہ۔ اور یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ دیکھیے کہ ایک تو نکاح کا پیغام آپ خود بھیجتے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر خواہش موجود تھی، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس خواہش کا وہ جس طرح اظہار کرتے ہیں کہ یہ خواہش اس کسی اور سبب سے نہیں ہے، بلکہ اس سبب سے ہے کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تقوی کے اندر، حیا کے اندر، سخاوت کے اندر، سبحان اللہ، اخلاق کے اندر، سبحان اللہ، زہد اور ورع کے اندر، علم کے اندر، تفسیر اور حدیث کے اندر، قرآن کے تعلق کے اندر، وہ اپنی ہر خاصیت اور صفت کے اعتبار سے اتنی مثالی درجے پر فائز تھی کہ گویا کہ آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا سبحان اللہ، کہ یہ جو مثالی نسب ہے، یہ اس معراج پر پہنچ کر جب یہاں سے گوہر نکلیں گے اور نسب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھول تناور درخت بنیں گے تو وہ اپنی خوشبو سے زمانے بھر کو معطر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جو خاندان ہے، ان کی نگاہ رہتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی حفاظت پر، دوسرا اس پر نظر رہتی تھی کہ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے وہ گوہر اور وہ موتی نمودار ہونے ہیں قیامت تک کے لیے کہ جنہوں نے ایمان کی روشنی اور ضیاء سے منور کرنا ہے زمانے بھر کو۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث مبارکہ کا بھی خلاصہ کریں تو فقہائے کرام نے کفو کے باب میں 6 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جب کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو تو مرد کے اعتبار سے کم ان 6 چیزوں کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو رکھی ہے وہ ہے نسب، اور نسب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم کو ایک دوسرے کا کفو قرار دیا، قریش کو ایک دوسرے کا کفو قرار دیا، اور یہ جو سیدہ اور غیر سید کے نکاح کے باب میں فقہاء اور علماء کے مابین جو اختلاف ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی فقہی جزئیات کیا ہیں دلائل کی بنیاد پر، تو کسی نے مطلقاً جائز لکھا، کسی نے شرائط کے ساتھ لکھا، کسی نے عدم جواز کا قول کیا، مگر اس کے اندر جو ایک لاجک ہے وہ لاجک یہ بنتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی حفاظت ہے، کیونکہ اسی نسب مبارک کا جو تسلسل ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اور انہی سے حضرت جو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مبارک ہے، اور آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کی حفاظت کے لیے بھی یہ اہتمام ہے۔ اور حضرت اسحاق المؤتمن جب وہ پیغام نکاح بھجواتے ہیں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جہاں ان کے پیش نظر آپ کی وہ حسبی شان تھی، آپ کا تقوی اور اخلاق تھا اور پاکیزگی، عصمت اور عفت تھی، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی حفاظت اور اس کا تسلسل یہ بھی آپ کے پیش نظر تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہوں نے جو گزارش کی، اور خود گزارش کی، اور یہ جو خود گزارش کی تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں آپ نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا، انہوں نے فوری جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ جو خاموش ہو گئے، یہ خاموشی کسی بیزاری کا اظہار نہ تھا، بلکہ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود تو کرتے نہیں ہیں، بارگاہ نبوی میں موجود ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہوگا، جو فرمان وہاں سے جاری ہوگا، فیصلہ تو وہی ہونا ہے، اس لیے آپ نے نہ بھی نہیں کی اور آپ نے ہاں بھی نہیں کی۔ اچھا، اس کی لاجیکل دلیل بھی ہمیں نظر آتی ہے، بچپن میں سپرد کر دیا تھا نا جا کر، جی ہاں،
بچپن میں سپرد کر دیکھیے دیا نا بھائی آپ کی کہ ہیں. سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو قرب نظر آ رہا ہے، آپ کے والد گرامی نے جس طرح پیش کیا آپ کو اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا، جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا خوبصورت انداز میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم ان سے راضی ہیں. تو آپ کے والد گرامی بھی جانتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہیں ان کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. تو آپ خاموش رہے اور آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر کرم نوازی فرمائی اور یہ حکم فرمایا کہ ان کی نسبت ان سے طے کر دو. تو یوں اس میں آقا علیہ السلام کی پھر رضامندی آ سبحان گئی. اللہ. جیسے آپ ان پر راضی تھے ایسے ہی ان کے نکاح میں اپنی رضا کا اظہار فرمایا تو فیصلہ ہوا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور بات ذہن میں آئی آپ کی بات سے کہ وہ جو ایک تعلق تھا نا کہ روز روضہ اطہر پہ جانا، روز روضہ اطہر پہ جانا، روز روضہ اطہر پہ جانا، اور پھر وہی بات ہے کہ روضے کے سائے میں ہی رہ کر جو علم حاصل کرنا، تو وہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے کہ جو دولہا بھی عطا ہوئے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئے. ان کا علم حدیث میں کیا مقام، اس پہ بھی گفتگو آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ذوق اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا، میں ابتدا میں کہہ رہا تھا نا کہ کردار کی بھی آپ نفیسہ تھیں، عبادات میں بھی نفیسہ تھیں، زہد و تقوی میں بھی نفیسہ تھیں. ایک تو بتائیے کہ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات اور کس درجے کا جو ہے وہ عبادات کا لیول تھا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. بہت بڑی ہستی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدہ نفیسہ، اور ان کا کردار، ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کا ذوق عبادت. جنید صاحب جس گہرانے سے ہیں، جس خاندان سے ہیں، اور جو چیزیں جینیٹیکلی آگے منتقل ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے اوصاف و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے اندر جو آگے منتقل ہوتے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں. اور آگے جس فرد کو دیکھتے ہیں اس میں وہ فیچرز، وہ ٹریٹس، وہ خصائص چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ سیدہ نفیسہ کے ذوق عبادت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ذوق عبادت ہے جو سیدہ کائنات کے ہاں نظر آتا ہے. اللہ کہ سجدہ پورا نہیں ہوا اور رات پوری ہو گئی. اللہ ابھی سجدہ باقی ہے، سجدے کا ذوق باقی ہے، لیکن رات ختم ہو گئی. اللہ. تو اب وہی عبادت کا ذوق سیدہ کائنات کی اولاد کے اندر نظر آتا ہے. اللہ. اور سیدہ نفیسہ بھی اسی کی مظہر ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ. میرا ذکر کہاں ہے؟ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ. کہ بے شک جو مسلم مرد ہیں اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، آگے پوری آیت مبارکہ ہے، ان کے لیے یہ اجر ہیں. بتایا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اہل ایمان کے اور اہل تقوی کے اوصاف کا ذکر آئے گا، اس کے پہلے مصداق حضور کے آل بیت ہوں گے. سبحان اللہ. حضور کے خاندان والے ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اللہ پاک نے جب قرآن مجید میں اوصاف بتائے، ان کا کوئی موصوف بھی تو ہوگا نا. بالکل صحیح. وہ کون ہے؟ بالکل وہ آپ میں نہیں ہیں. ہاں. اولین طور پہ وہ امت کے لوگ نہیں ہیں، وہ امت کے اولیاء نہیں ہیں، امت کے کاملین نہیں ہیں. وہ ہیں جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہے. وہاں سے شروع کریں گے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ آپ کے آل بیت ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. وہاں سے بات شروع ہوگی. گویا حضور کی آل میں یہ سارے فیچرز، یہ سارے خصائص جو تقوی کے ہو سکتے ہیں، زہد کے ہو سکتے ہیں، للہیت کے ہو سکتے ہیں، خشیت کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی بندگی کے ہو سکتے ہیں، وہ بدرجہ اولیٰ نظر آئیں گے. اللہ اکبر. سیدہ نفیسہ کی شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہے جس میں ہمیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے اہل حق کے اوصاف چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی بھتیجی ہیں سیدہ زینب فرماتی ہیں، میں نے 40 سال آپ کی خدمت کی. 40 سال. اور میں نے نہیں دیکھا کہ سیدہ حضرت نفیسہ عام خواتین کی طرح سوتی ہوں. اللہ اکبر. یعنی میں نے بیدار ہی دیکھا، پوری رات بیدار ہی دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کے ذکر میں دیکھا، اللہ کی عبادت میں دیکھا. اللہ اکبر. اور کھانے پینے میں بھی اتنی احتیاط. حلال حرام کا امتیاز تو ایک طرف، اتنا کھانا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ممد و معاون ہو، راحتوں کا باعث نہ بنے، غفلتوں کا باعث نہ بنے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی آپ تصور کریں کہ پوری کی پوری زندگی آپ کے شب و روز کے جو معمولات ہیں وہ آپ نے اس طرح ترتیب دے رکھے ہیں کہ اس میں غالب عنصر جو ہے
وہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا عنصر ہے، یعنی بالکل جو اللہ کی سیدہ بارگاہ میں کائنات کی عبادت اور زہد کا عنصر ہے۔ یعنی وہ جو سیدہ کائنات کا زہد اور ان کی جو عبادات کا انداز ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لیگیسی چیزیں آگے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، ہاں 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 وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ ہاں۔ آپ نے کتنے حج کیے؟ بعض روایات کے مطابق 30 حج کیے اور میں سے اکثر پیدل کیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، پوچھا گیا کہ آپ پیدل حج کیوں کرتی ہیں؟ وہ بھی اس عمر میں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جناب، اور یہ بھی سملیرٹی سملیرٹی ہے سرکار علیہ السلام۔ دیکھیں جی، باطن کی سملیرٹی ظاہر کی سملیرٹی کے امکانات پیدا کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، جب کیا آپ اچھا جملہ باطن ہے۔ کو کسی کے ساتھ جوڑ کیا دیتے اچھا ہیں ہے۔ تو وہ مشابہت اور مماثلت آپ کے ظاہر سے بھی جھلکنے لگتی ہے، یعنی باطن اگر سملر ہو جائے سبحان تو اللہ، ظاہر آٹومیٹکلی سملر سملر ہونے لگے گا۔ کیا کہنا، کیا وہ کہنا، دیکھیں جی، اسی سے تو شخصیات بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کس سانچے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے آخری عمر میں بھی کئی پیدل حج کیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے جد امجد کا قول نہیں بھولتا۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین نے فرمایا جب آپ نے پیدل حج کیا تو آپ کیوں پیدل حج کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھ سے یہ پوچھا جائے تو میرے گھر پیدل آنے کے قابل بھی نہ تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ، اور پھر یہ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ آپ نے 25 حج فرمائے، سبحان اللہ، باپ یادہ جو ہے آپ وہ حج کیا کریں۔ ہاں، گویا کہ یہ بیت اللہ کی حرمت کو کا اظہار ہے کہ آپ ممکنہ حد تک انکسار کے ساتھ، اللہ، مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور سراپا بندگی بن کر اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں۔ تو سیدہ نفیسہ کی شخصیت میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ عبادت، زہد، تقوی۔ اچھا، اب جنید صاحب دیکھیں اس امت میں جو بڑی خواتین پیدا ہوئیں، صرف وہ علوم کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر اور زندگی کے دیگر میادین کے اندر ہی بڑی خواتین ہمیں نظر نہیں آتی، زہد و عبادت، معرفت اور تقوی کے اندر بھی بڑی بڑی خواتین نظر آتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل وہ اسی کا تسلسل ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ جیسے رابعہ بصری ہیں، جیسے اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ ساری شخصیات بھی جو ہیں یہ آل بیت کی ان خواتین ہستیوں کا تسلسل ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں سے بتا دیا تقوی کس کو کہتے ہیں، ایک اور بات جو بڑی خاص، عبادت کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور بڑی خاص بات ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجئے۔ امیزنگلی، مطلب یہ اور کہیں نظر نہیں آتا، یہ آپ کی ہستی میں نظر آتا ہے کہ قبر انور آپ کی جو ہے مطلب کھدوا کے رکھنا اور قبر انور میں عبادت کرنا، مطلب یہ جو ہے نا خوف خدا اور خوف آخرت، خوف خدا اور خوف آخرت سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کا استحضار کتنا ہے۔ ہاں، اصل چیز یہ ہے ہاں ہاں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ غیب نہیں ہے، حاضر ہے، ہاں، آخرت غیب نہیں ہے، حاضر ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ان کے لیے بالکل جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے جی ہیں وہ آخرت کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ ہم اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے گھر کا دوسرا کمرہ بناتے ہیں، ہاں، وہ اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے گھر کے ساتھ قبر بھی قبر بناتے ہیں۔ اپروچ دیکھیں، اپروچ، گویا ان کے لیے آخرت ایسے ہے جیسے ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آپ نے اپنی قبر انور خود تیار کروائی اور کتنی عبادات اس قبر کے اندر کی، کتنی نمازیں اس قبر میں ادا کی۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ان سیدہ نفیسہ کا ایک امتیاز ہے، یہ ان کا آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین اور آخرت کے استحضار کی دلیل ہے۔ اور دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا روایت میں کہ 6000 کے قریب قرآن پاک آپ نے جو، اور یہ ناقابل تصور ہے ہاں، کہ جنید صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو طے زمانی حاصل ہو۔ ہاں، یہ میں اس کی مثال آپ اصحاب کہف کے یہاں دیکھیں، ہاں، اس کی مثال آپ حضرت عزیر کے یہاں دیکھیں قرآن مجید میں، اس کی آپ مثال آپ آصف بن برقیہ کے یہاں دیکھیں۔ قرآن مجید نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی ہیں کہ جب آپ لطافت کے اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، اللہ کے قرب کی وجہ سے کہ وقت آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، بالکل تبھی آپ، اور ایسی بیسوں مثالیں اولیاء کے یہاں ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، دیکھا نا سیدنا علی مرتضیٰ کے یہاں ہے کہ آپ جب گھوڑے کی اس پہ پاؤں رکھتے رکاب پہ تو الحمد پڑھتے، جب اوپر ہوتے تو والناس پہ ہوتے، امیزنگ، کیونکہ آپ باب العلم ہیں، سبحان اور اللہ، علم کہتے ہی کائنات پر تصرف کو ہیں، خالی معلومات کو نہیں کہتے۔ میں اب ذرا چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب کہ آئیے ذرا جو ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے گھرانہ اہل بیت پر، خاص طور پہ جب آپ اموی خلفاء کی بات کریں یا عباسی خلفاء کی بات کریں، کہ کوئی حد نہیں چھوڑی۔ ظاہر ہے یہ ظلم و ستم آپ کے بھی گھرانے پہ ہوا، تو ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔
دوسرا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً سرکار کی نگاہ جب ہم جیسے گناہ گار امتیوں پر ہے تو بدرجہ اولیٰ گھرانے کا عالم کیا ہوگا. اور وہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کہ جن کو مطلب اگر میں کہوں تو سرکار علیہ السلام نے تو اپنے دامن رحمت میں ہر پل سمیٹا ہوا تھا. تو ان کے اذن سے پھر جو مصر آمد ہوتی ہے، اور مصریوں نے جو اہل بیت اطہار سے محبت کا ثبوت دیا ہے، بتائیے ذرا. سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اپنے عہد سے لے کر ایک نمونہ ہے، اور یہ پیارا نمونہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اسی بات کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہی سب کچھ. انہوں نے عملاً دنیا کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعبیر دی کہ آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، بالکل، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. بالکل ٹھیک. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے شب و روز اس طرح سے بسر ہوتے تھے کہ ایک لمحہ بھی شریعت مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا سے سرتابی دکھائی نہیں دیتی. آپ نے زندگی میں جس طرح کہ ہم سن چکے کہ 30 حج کیے اور ان میں سے اکثر پیدل کیے، اصل میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا یہ جو رکن ہے حج کی صورت میں، اسے اس طرح نہیں دیا جس طرح آج حج کیا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران قدم قدم پر امت کو رہنمائی دی ہے، خطبات ہیں. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا بھی یا آپ کے دیگر آبا و اجداد جو ہیں وہ اکثر حج پیدل کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے تحت یہی مصلحتیں تھیں کہ دنیا بھر سے جب لوگ آتے ہیں تو انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور ان کے سامنے کردار رکھا جائے. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے حج کی تو کیفیات ہی بڑی عجیب ہوتی تھیں کہ آپ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس قدر گریہ و زاری کرتیں اور کہتیں کہ اے اللہ، میں نے تجھے کبھی پردے میں نہیں دیکھا، تیرے جلوے نمایاں ہیں. اور اس دوران آپ نے حج پر آنے والی عورتوں کی جس طرح تربیت کی، اس کا ہی اثر تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن ہوا اور منصور نے آپ کے گھرانے پر، عباسی خلیفہ نے ظلم کیے اور آپ کے والد کو قید میں ڈال دیا گیا، آپ کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا، تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نفیسہ کے اس پروگرام کی معرفت ایک بات ناظرین تک ضرور رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مومن کی جان سے زیادہ اللہ نے قریب کر دیا ہے. اللہ اکبر. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. یہ مومن کی غفلت ہے کہ وہ ان سے غفلت اختیار کرے اور ان کے متعلق طرح طرح کے نظریات. تو انہیں چونکہ عملی نمونہ یہ سفینہ نوح ہے امت کے لیے، اسی میں سوار ہونا ہے، اس سے پیچھے رہ جانے والا کبھی نجات پا نہیں سکتا، وہ غرقابی سے بچ نہیں سکتا. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا نے حج کے جو دوران آپ کی جو کیفیات تھیں انہی کا اثر تھا کہ جب آپ مصر کے لیے روانہ ہوئیں تو یوں لگتا ہے کہ اہل مصر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ لوگ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر جو جو سواریاں ملیں ان پر وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے اس طرح سے امڈ آئے. اب یہ اہل مصر کا امڈ آنا کیوں تھا کہ وہاں آپ کے بارے میں ساری باتیں پہنچ چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہونے کی بنا پر کن عظمتوں اور رفتوں پر فیض کیا ہے، اور آپ کے علم کا شہرہ بھی، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی آپ جب تک رہیں علمی کام کرتی رہیں، اور جب آپ مصر کی طرف روانہ ہوئی اور مصر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارا نصیبہ جاگنے لگا ہے تو وہ اس انداز سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور آپ کو جب وہاں رہنے کا موقع ملا اور جس انداز سے آپ نے علم سے اور اپنے عمل سے، یعنی یہ جو ابن حجر عسقلانی ہے، بہت بڑا نام ہے محدثین میں، فتح الباری والے کا، بخاری شریف کے شارح ہیں،
انہوں نے کوئی 150 کے قریب سیدہ نفیسہ کی کرامات پر کتاب لکھی ہے. 150 کے قریب 150 کے قریب کرامات، ان کی کرامات کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا جب حج کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے مصر پہنچتی ہیں تو مصر میں آپ کا استقبال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اہل مصر ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان سے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ یہ وصال کے بعد بھی ہمیں چھوڑ جائیں، اور آج تک وہ محبت انوار کا ایک مرکز ان کے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا آئیے ایک پہلو، اور میں ابتدا میں جو ذکر کر رہا تھا، یہ میرا اگین وہی بات ہے، یہ میرا اپنا ایک فہم ہے، میرا اپنا ایک وجدان ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی جو قرآن سے محبت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ فیضان حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ ہے کہ جس درجے آپ قرآن سے محبت فرماتی تھی، ظاہر ہے آپ سے استفادہ امام شافعی علیہ رحمہ نے کیا. تو ایک تو یہ کہ قرآن سے پھر اور اگین وہی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خاص نگاہ آپ پر تھی، جد الانبیاء کی بھی خاص نگاہ آپ پر، اور جد الانبیاء سے بھی آپ کا خاص تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وہ جو قلبی تعلق آپ کا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بشارت بھی آپ کو عطا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بارے میں بتلائیے ذرا. جی بہت شکریہ جنید بھائی. یہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کا یہ ایک روحانی پہلو ہے. اچھا، روحانی پہلو کے اعتبار سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی اور بہت لگاؤ تھا ان کی طرف. صوفیاء کرام نے تصوف کے اندر کچھ نسبتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک نسبت ابراہیمی کا ذکر ملتا ہے. اچھا. اسی طرح نسبت موسوی کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح نسبت عیسوی کا ذکر ملتا ہے، اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اچھا، ان نسبتوں کو تصوف کے اندر ایک انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اچھا، وہ کیا؟ مثلا جنہیں نسبت عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل ہوگی تو ان کی زندگی کے اندر کرامات کا ظہور زیادہ ہوگا. اچھا. جنہیں نسبت موسوی حاصل ہوگی ان کی زندگی کے اندر جلال کا غلبہ ہوگا. جلال ہوگا. اور جنہیں نسبت ابراہیمی حاصل ہوگی ان کی زندگی کے اندر عظیمت اور استقامت، ابتلاء، قربانی اور کھڑے رہنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر، اس کا اثر ہوگا. اور جہاں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے وہاں جامعیت آ جاتی ہے کہ وہاں تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی خصوصیات اور فضائل کا جامع بنایا. اور یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، جیسے انبیاء کرام کا عدد ہمیں ملتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، ایسے ہی ہمیں صحابہ کرام کا بھی عدد ملتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہے. اس کے اندر آقا علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہیں. درمیان میں کھڑے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو اوصاف عطا فرمائے تھے، وہ اس نے ان فضائل کو، اوصاف کو پھیلایا تو انبیاء کرام کی تصویریں بنی. اور جمع کیا تو آقا علیہ السلام کی ذات بنی. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ السلام جب جامع ہوئے ان تمام فضائل اور خواص کے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، تو پھر وہ فیض بھی تو آگے پھوٹنا تھا، وہ تقسیم ہوا، وہ سرچشمہ بھی تو آگے پھوٹنا تھا، اس نے آگے رنگنا تھا. تو اتنی ہی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو صحابہ کے طور پر عطا فرمائی اور ان پر مصطفیٰ کا رنگ چڑھا. اللہ اکبر. تو یہ جو نسبت انبیاء کا رنگ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے تصوف کے باب میں. تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نسبت ابراہیمی کا خاص فیض حاصل ہوا، اور وہ حاصل تو تبھی ہوتا ہے نا جب تمنا ہو، پھر طلب ہو، پھر تڑپ ہو. تو آپ ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کثرت سے کرتی تھی، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے تو تھی آپ کی حیات مبارکہ میں. سورہ ابراہیم کی کثرت سے تلاوت کرتی اور ان کے احوال اور واقعات کو پڑھتی.